سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ یہ ہم کچھ قوانین عرض کرنے لگے ہیں کہ جن میں میری بھی تصویر آوے بھی آوے ہم ذکر دھیان کرنا آفت العلم النسیان کہ زبر زیر پیش وہ اس طرح سے ہو تو اسے پٹی سامنے کر لیں اتنا کر لیں والا حبیب سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ آفت العلم النسیان، اچھا اب یہ زبر زیر پیش کا اتنا زیادہ اس میں عمل دخل ہوتا ہے کہ اگر لفظ کے زبر زیر پیش آگے پیچھے ہو جائے تو معنی کے اندر تبدیلی آ جاتی، جیسے کہ یہ لفظ علم ہی ہے، علم کو علم پڑھیں تو علم کا معنی جھنڈا، علم کا معنی جاننا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح یہ ضرب زید امرن، اگر زید پڑھے پیش پڑھیں گے معنی زید نے مارا، اور اگر وہ زیدن ضرب زیدن اس نے زید کو مارا، اب یہ پہلے تھا زید فاعل بن رہا تو دوسری جگہ پر مفعول بن جائے گا، زید نے مارا یا زید کو مارا، یہ زبر زیر پیش سے معنی میں تبدیلی۔ اور قرآن پاک میں اس طرح پڑھے تو کئی مرتبہ وہ نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے، بعض مرتبہ ایسے معاملہ بنتا ہے، اس لیے پوری توجہ کے ساتھ ان چیزوں کو سمجھ لیں۔ اور اس میں خاص کر آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی کہ کوئی بھی ترکیب ہے، ترکیب یا یوں کہہ لیں کہ اس کا اعراب کا پتہ کرنا ہے، اس کا ترجمہ دیکھ لیں ترجمہ کیا بن رہا ہے، ترجمے سے نا آدھی ترکیب آ جاتی، ترجمے سے آدھا آپ کو پتہ چل جائے گا یہ نا زبر زیر پیش کیا لگے گی۔ مثلا یہ اس کا معنی دیکھیں، آفت العلم النسیان، کیا معنی ہے اس کا بھلا؟ علم کی آفت، علم کی مصیبت کیا ہے؟ بھولنا۔ انسان اتنا علم پڑھتا رہے لیکن اس پر مصیبت کیا پڑ جائے؟ وہ بھولنے والی بیماری پڑ جائے۔ بھولنے والی بیماری جو ہے وہ کئی چیزوں سے ہوتی ہے، وہ خاص کر نا وہ کتاب ہے تعلیم المتعلم، اس کو نا راہ علم کے نام سے اس کا ترجمہ بھی شائع کیا، تو اس کے اندر نا انہوں نے کافی ساری چیزیں لکھی جن سے ذہن تیز ہوتا ہے، کئی چیزیں ایسی لکھی جن سے ذہن کمزور ہوتا ہے، تو وہ لے کر نا پڑھ لینی چاہیے۔ تو بلکہ تجھے یاد کرائے وہ نا حافظہ مضبوط کرنے کے طریقے کو ایسی کتاب بھی ہے، وہ آپ کے لیے منگوائی ہوئی ہے 50-60 پیس نا، وہ تو یاد کرائے میں لے آؤں گی تو وہ تھوڑی تھوڑی کر کے نا وہ بھی پڑھا کریں۔ اچھا تو ان میں نا ایک چیز یہ بھی ہے کہ گناہ کرنے سے بھی ذہن کمزور ہوتا ہے، سب سے زیادہ کمزور ہوتا ہے گناہ کرنے سے، اور سب سے زیادہ تیز کیسے ہوگا؟ درود پاک پڑھنے سے، درود پاک پڑھنے سے نا کوشش کر کے تو یہ پڑھیں۔ اچھا تو برحال علم آپ نے بہت زیادہ پڑھا لیکن بھول گیا تو یہ مصیبت بڑھ گئی، کیا فائدہ ہوا؟ ٹھیک ہے، تو علم کی مصیبت، علم کی آفت کیا ہے؟ بھولنا۔ اب اس کا ترجمہ کیا بنا؟ علم کی آفت، علم کی آفت، جب کاکی کے آ جائے تو کیا بنتا بھلا؟ ہاں اے چھوٹی نا، کا کی کے یا را ری رے، اے تو سوالہ پہ بنا لو، کاکی کے راری رے آئے تو کیا ہوتا ہے اسے مضاف مضاف الیہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مضاف ادھر سوال لینا نواں بنا لینا، مضاف کسے کہتے ہیں؟ جس کی اضافت کی جائے وہ مضاف، اور مضاف الیہ جس کی طرف اضافت کی جائے، یہ چیز کس کی ہے؟ عبداللہ، اللہ کا بندہ، اب عبد کی نسبت کی کس کی طرف؟ اللہ کی طرف۔ عابدہ شاہد کی بہن ہے، عابدہ کی نسبت کرتی کس کی طرف؟ شاہدہ کی طرف، شاہد کی طرف، یہ شاہدہ، تو یہ مضاف جس کی نسبت کی جائے، جس کی اضافت کی جائے، اور مضاف الیہ جس کی طرف اضافت کی جائے، یہ 3 سوال ہو گئے۔ اچھا پھر پہلے مضاف ہوتا ہے کہ مضاف الیہ پہلے ہوتا ہے؟ مضاف پہلے اور مضاف الیہ بعد میں، مضاف پہلے ہوتا ہے، مضاف الیہ بعد میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بھی آگے بات، آگے چوتھا 5واں سوال یہ بھی کریں کہ مضاف کا اعراب کیا ہوگا؟ مضاف پر تینوں حرکتیں، تینوں اعراب، مضاف پہلے ہوتا ہے، مضاف الیہ بعد میں ہوتا ہے۔ چلو کوئی نہیں، نالا تسی بھی پوچھی جاؤ، بلکہ کوشش کر کے نا کلے ایک لکھنے بھی ہے نا، باقی بھی سارے لکھا ہے تھوڑا تھوڑا، کیونکہ لکھنے سے اسی کے اندر بھی یہ لکھا ہے، من کاتبہ من حافظ فرہ من کاتبہ کرہ، جو صرف زبانی یاد کرے گا وہ چیزیں بھول جائیں گی، اور ساتھ لکھ لے گا وہ چیزیں یاد رہیں گی۔ کل تو نا بچے نے کاپیاں منگائی ہیں 30 روپے رہی ہیں، تو اسی میں منگوا لو، ٹھیک ہے، تاکہ نا یہ چیزیں اصل مطلب علم جو ہے نا وہ یہی ہے کہ آپ قرآن پاک پڑھیں، حدیث مبارکہ پڑھیں، بغیر اعراب کے اس کو سمجھ کے پڑھیں۔ اعراب جہاں لگے بھی ہوتے ہیں وہاں بھی کبھی کبھی غلطی آ جاتی ہے۔ اچھا تو مضاف الیہ پر تینوں حرکتیں آتی ہیں، جبکہ مضاف الیہ پر ہمیشہ کیا آگا؟
مضاف الیہ پر صرف زیر، مضاف الیہ پر صرف زیر یعنی مجرور ہوگا، ٹھیک ہے، مضاف الیہ کے نیچے ہمیشہ زیر آنی۔ اب یہ دیکھیں آفت العلم، علم کی مصیبت، پتہ چلا یہ مضاف الیہ بن رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو آفتو کہ ہم نے کہا جی آفتو مضاف ہے، العلمی مضاف الیہ، آفتو کیا بن گیا مضاف، اور علمی کے نیچے زیر کیوں آئی؟ دسو بلا علمی کے نیچے زیر کیوں آئی؟ یہ مضاف الیہ بن رہا ہے، تو سمجھ لگ نہیں جلدی؟ ہاں نہ سمجھ لگ پتر پوچھنا وہاں 2 مرتبہ پوچھنا، 10 مرتبہ پوچھنا، ایک ہی بات 10 مرتبہ پوچھنا آپ کا فرض ہے، بتانا ہمارا فرض ہے۔ تسی نہ پوچھو تو گناہگار بھی ہو سکے، اسی نہ دسیے تو پکے گناہگار، ٹھیک ہے، آپ کو پوچھنا فرض ہے، پوچھو کہ پڑھانا بھی ہے تسی، ٹھیک ہے۔ تو وقت گزرتا جائے گا، پجی جان ڈیا وقت۔ تو آفت العلمی، اچھا علمی، اب اس کے نیچے زیر آئی کیوں؟ مضاف الیہ کی وجہ سے۔ اچھا اب آفتو مضاف کے اوپر تینوں حرکتیں آ جائیں، اب آفتو پر پیش کیوں آئی؟ زیر کیوں نہیں آئی؟ زبر کیوں نہیں آئی؟ اگر النسیان دسو بل النسیان نو نی نا کی آئے گا بلائی دے اوپر؟ ذہن میں ہے کسی کے؟ پانی پیا جائے گلاس بڑے ویسے دیکھو بلا کہ ہے دے تو نہیں ہے دیتا نسیان نہیں، بیٹھ جاؤ ٹائم تھوڑا چلیے پھر۔ اچھا اب ایک اور قانون کہ مبتدا خبر، مبتدا اور خبر کی نشانی کیا ہے؟ اس کے آخر میں کیا آتا ہے؟ زید قائم، زید کھڑا ہے، علم کی مصیبت بھول جانا ہے، جب ہے آتا ہے نا اکثر کا لفظ مطلب نہ لکھنا، ٹھیک ہے۔ مبتدا خبر کی نشانی کیا ہے کہ اس میں جملے میں کیا آتا ہے، وہ کھڑا ہے، وہ بیٹھی ہے، وہ لکھ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اکثر نا اکثر کیوں کہتے ہیں؟ کبھی کبھی نا اور بھی جملے بن جاتے ہیں، لیکن اکثر طور پر نا یہ آتا ہے کہ وہ مبتدا خبر میں ہے کا لفظ آتا ہے۔ تو اچھا یہ بات ہو کہ مبتدا خبر کی نشانی۔ اب مبتدا خبر کا اعراب، مبتدا خبر دونوں پر پیش آئے گی، دونوں کا اعراب کیا ہے؟ پیش کیا نا ضمہ اور رفع، پیش ضمہ نہ ضمہ کس کا اعراب ہے؟ ضمہ مبنی کا، اور رفع معرب کا۔ معرب اور مبنی میں کیا فرق تھا بلا؟ تھکتے نہیں جانے ساڑھے شیرہ نے ایم ایل لکینا لگائی جائے اللہ تعالیٰ سوال بنائی جائے پھر، ٹھیک ہے۔ آپ نے معرب جس کے آخر میں تبدیلی آئے، اور مبنی نہ آئے، مبنی کے آخر میں تبدیلی نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ پھر سیٹ کر لینا آپ کی طرف سونا کر کے دیکھ لیں۔ اچھا اب یہ ہم نے آفت العلمی، آفتوں پر پیش کی، پہلے اس کا ترجمہ کہا تھا، ترجمے کے بغیر وہ بات نہیں بنے گی، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے کہا جی علم کی آفت کی آ گیا تو پتہ چلے یہ مضاف الیہ ہے، اور مضاف الیہ کے نیچے زیر آنی یعنی علم کی آفت بھول جانا ہے، جب ہے آ گیا تو یہ جملہ کیا بن گیا؟ مبتدا اور خبر۔ مبتدا کے آخر میں بھی کیا آتی؟ پیش، خبر کے آخر میں بھی، ٹھیک ہے، مبتدا اور خبر کے آخر میں بھی پیش ہے۔ النسیان کو پوچھے جناب علی کہ یہ جو آفتوں کے آخر میں پیش کیوں آئی ہے، تو اسی کو جی یہ مبتدا بن رہا ہے۔ کوئی کہہ جی النسیان کے آخر میں پیش کیوں ہے، تو کیا کہنا ہے؟ خبر بن رہی ہے، نشان ہو سائیاں ورگا نہیں بن گیا شیرو، ہاں نہیں تھوڑا دور میری نظر کمزور ہے، اتنا کہتے تھا۔ چلو آفت العلمی النسیان، ٹھیک ہو گیا۔ تو علم کی آفت کاکی کے، ٹھیک ہے شیرو، کاکی کے، تو علم کے نیچے زیر کیوں آئی ہے؟ یہ مضاف الیہ بن۔ بس آج کے لیے یہ باتیں آپ نے ذہن میں رکھنی، یہ اور بھی جگہ پر استعمال ہوں گی کہ اور کر دی بس کافی ہے جن نہیں، ٹھیک ہے۔ لو جی اب مختصر اس کو دہرا لیتے ہیں، کاکی کے یا راری رے، تمہارا بھائی، تمہاری بہن، تمہاری کتاب، راری رے آ جائے کاکی اس کا بھائی، تو یہ مضاف الیہ ہوتا ہے، یعنی یوں سوال ہو جائے مضاف الیہ کی نشانی کیا ہے۔ اچھا دوسرا کہ مضاف کسے کہتے ہیں؟ جس کی اضافت کی جائے، مضاف الیہ جس کی طرف اضافت کی جائے۔ مضاف تھوڑے آسا بول، مضاف پہلے ہوتا ہے اور مضاف الیہ بعد میں ہوتا ہے۔ مضاف پر کتنی حرکتیں آتی ہیں؟ مضاف پر تینوں حرکتیں آ سکتی ہیں، وہ آپ نے نا دیکھنا عامل کے اعتبار سے، وہ فاعل بن رہا ہے، مفعول بن رہا ہے، کیا بن رہا ہے؟ فاعل بن رہا ہے تو پیش آ جائے گی، مفعول بن رہا ہے تو زبر آ جائے گی، کچھ اور معاملات، ٹھیک ہے۔ مضاف الیہ
تے مبتدا خبر کی نشانی کیا تھی بلا؟ اس کے آخر میں ہے کا لفظ آتا ہے، اور مبتدا اور خبر دونوں پر کیا آتی ہے؟ پیش آتی۔ ضمہ کس کا اعراب تھا؟ مورب کا، اور رفع ضمہ مبنی کا اعراب ہے اور رفع مورب کا اعراب۔ اور مورب اور مبنی میں ایک یہ بھی بات ہے کہ مورب پر تنوین آتی، مورب پر تنوین آ جاتی ہے لیکن مبنی پر نہیں، مبنی پر تنوین نہیں آئے گی، مبنی پر ایک زبر ایک زیر ایک ہی پیش رہنی، اور مورب کے اوپر جو ہے نا وہ دو زبر دو زیر دو پیش آ سکتی ہے، آئے چاہے نہ آئے۔ اور یہ بھی ہوتا ہے کہ کس وجہ سے کبھی کبھی منع ہو جاتی ہے تنوین آنا، ایک تو مبنی پر تنوین نہیں آتی اور مضاف پر بھی الف لام تنوین نہیں آتی۔ احتجاج مضاف دے نال ہی نا پتر، مضاف کا جو ہم نے بنا رہا تھا قانون، ان کے اندر ایک یہ بھی کر لیں کہ مضاف پر الف لام تے تنوین دونوں نہیں آتے تے مضاف الیہ پر دونوں آ سکتے ہیں، آ سکتے، سکتے کا کی مطلب آئیں چاہے نہ آئیں، آ سکتے، ٹھیک ہے۔ لیکن اے نماز بنا الف لام تنوین اکٹھے نہیں آ سکتے، جس پر الف لام آ گیا نا اس پر تنوین نہیں آئے گی، اس پر تنوین آ گئی اس پر الف لام نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ چلو